اگر تو آپ کا وزن بغیر کسی وجہ کے بڑھ رہا ہے، آپ پوری نیند لینے کے باوجود بھی تھکے ہوئے رہتے ہیں، اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں اور آپ کو ہر وقت سردی محسوس ہوتی ہے، تو رکیے، یہ صرف موسم کا اثر یا پھر سٹریس نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ آپ کو خاموشی سے کوئی سگنل دے رہا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ علامات جو تقریباً 90% لوگ جو ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ غذا جو اس کنڈیشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری ٹپ سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تھائرائیڈزم کی کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ جو کہ گردن کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے، یہ مناسب مقدار میں ہارمون پیدا نہیں کر پاتا۔ یہ ہارمون ہمارے جسم کے میٹابولزم یعنی توانائی بنانے والے پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ ہارمون کم ہو جائیں تو پورا جسم سست پڑ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ خاص طور پر خواتین میں بہت زیادہ عام ہے، اور اکثر لوگ کو سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو تھائرائیڈزم ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ غیر معمولی تھکاوٹ، پوری نیند لینے کے باوجود صبح اٹھتے ہی تھکن محسوس ہونا، دن بھر سستی چھائے رہنا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے بغیر وجہ کے وزن کا بڑھنا، کھانے میں کوئی خاص تبدیلی نہ ہونے کے باوجود وزن آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے سردی برداشت نہ ہونا، دوسروں کو موسم نارمل لگتا ہے لیکن اس مریض کو سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بال جھڑنا اور جلد کا خشک ہو جانا، بال پتلے ہونا، خاص طور پر اوپروں کا جو باہری حصہ ہوتا ہے وہ پتلا ہونا، اور جلد کا بے جان و خشک ہو جانا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے قبض کی شکایت رہنا، نظام ہاضمہ سست پڑ جاتا ہے جس سے قبض ایک مستقل مسئلہ مریض کے لیے بن جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے موڈ میں تبدیلیاں، بلا وجہ اداسی، ڈپریشن جیسی کیفیات یا پھر چیزیں یاد رکھنے میں دقت ہونا۔ نمبر 7 کے اوپر آتا ہے ماہواری کی بے قاعدگیاں، خواتین میں پیریڈز کا وقت پر نہ آنا یا پھر بہت زیادہ بے قاعدہ ہو جانا۔ اور نمبر 8 کے اوپر آتا ہے آواز میں بھاری پن یا پھر گردن میں سوجن۔ بعض اوقات گردن میں ہلکی سی سوجن ہوتی ہے جسے گوئٹر کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے 3 یا اس سے زیادہ علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ کو اپنا T3 T4 لیول اور TSH کروانے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم حصے کی کہ ہم نے غذا کون سی لینی ہوتی ہے، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ آیوڈین والی غذائیں۔ آیوڈین تھائرائیڈ ہارمون بنانے کا بہت بنیادی جز ہے۔ آیوڈین والا نمک، مچھلی اور انڈے اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلینیم سے بھرپور غذائیں جس میں سورج مکھی کے بیج آتے ہیں، اور خاص طور پہ برازیلین نٹس، لیکن یہ تھوڑے سے کاسٹلی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو 1 سے 2 برازیلین نٹ روزانہ لینے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے زنک سے بھرپور غذائیں لینی ہوتی ہیں جس میں چنے، دالیں اور سرخ گوشت آتا ہے۔ یہ تھائرائیڈ ہارمون کی پروڈکشن میں مدد کرتے ہیں۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں لینی ہوتی ہیں جس میں انڈے اور دالیں، دہی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور غذائیں لینی ہوتی ہیں، سبزیاں اور پھل جو کہ قبض کے مسائل کو سیٹل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں کو آپ نے نہیں کھانا یا پرہیز کرنی ہے۔ بہت زیادہ جو پروسیسڈ فوڈز ہوتی ہیں ان کو آپ نے نہیں لینا ہوتا، فاسٹ فوڈ سے یا پھر جو پیکٹ والی غذائیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو مزید سست کرنے کا مسئلہ ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ خام گوبھی، کچی گوبھی ہوتی ہے، بند گوبھی ہوتی ہے، یہ آپ نے نہیں لینی ہوتی۔ ان میں موجود گوئٹروجنز ہوتے ہیں جو کہ آیوڈین کے جذب ہونے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کو پکا کر کھانے سے ان کا اثر بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر کھانا چاہتے ہیں ان کو لے سکتے ہیں، لیکن بہت کم کوانٹٹی کے اندر۔ ضرورت سے زیادہ جو سویا پروڈکٹس آتی ہیں جس میں موجود اجزاء ہوتے ہیں جو کہ بعض افراد میں تھائرائیڈ دوا کے جذب ہونے کے عمل میں بھی رخنہ ڈال سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چینی اور میٹھا یہ بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے، یہ وزن کو بڑھاتی ہیں اور انرجی لیول کو یہ گرانے کا باعث بنتی ہے۔
एक ज़रूरी बात है कि अगर तो आप पहले से ही थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपने उन्हें आयरन की सप्लीमेंट्स के साथ या कैल्शियम के साथ नहीं लेना, क्योंकि ये उनकी एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती हैं। और अगर तो आपको लेना ज़रूरी है तो आपने कम से कम 4 से 6 घंटे का आपने वक्फ़ा डालना है। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं। कोशिश की है कि मैं वीडियो को मुख्तसर रखूं, और ये मालूमात अगर आपको मुफीद लगी हो तो आपने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये किसी डॉक्टर का मुतबादिल नहीं है। अगर आपको कोई ना कोई साइन सिम्टम्स हैं तो आपने अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर जाके मिलना है। हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सी दवाइयाँ थायराइड के लिए ले रहे हैं या आपको कौन से साइन सिम्टम्स हैं, और आप कौन सी खुराकें या कौन सी ग़िज़ाएँ उनके साथ अभी तक ले रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।